فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنه لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ علیہ۔ پچھلا جو درس ہوا تھا اس میں ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ پورے سورہ شعراء میں انبیاء کے قصے آئے ہیں اور اس میں بتانا یہ ہے صرف کہ اللہ کا قانون جو ہے وہ اپنی جگہ کام کرتا ہے اور انسان جو ہے عام طور پر ظاہر بھی ہوتا ہے، جو سامنے ہے وہ دیکھ کے پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کے قصے اور انبیاء کے صبر کے نتائج دونوں سامنے آتے ہیں۔ یہ قرآن میں بہت جگہ تقریباً ہر صورت میں یہ بات ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آواز لگائی، اللہ نے کہا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس اور ان نشانی لے کے جاؤ۔ فرعون نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں سے تو غلطی ہو گئی ہے، ایک کو مار دیا تھا ہم نے، کہیں ہم کو مطلب قتل نہ کر دے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ تم دونوں، اور اس طریقے سے ان کو بھیجا۔ فرعون ان کے خلاف ہوا اور اس کے بعد کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا کہ بھئی اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ ان کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو جب یہ جا کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے آئے تھے، باقی اور کوئی کام نہیں تھا ان کا۔ صرف آخری نبی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں ہر طرح سے، ورنہ ہر نبی ایک کسی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس قوم میں آپ کام کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ کام تھا۔ تو بہرحال اس نے بہت پیترے بازی کیا اور اس کے بعد کہا کہ تم تو جادو کے بل پر، جب انہوں نے اپنی اللہ نشانیاں دکھائیں تو جادو کے بل پر تم چاہتے ہو میری حکومت چھین لینا، اور اس نے طرح طرح سے لوگوں کو ورگلانا شروع کیا، ان کے اوپر جھوٹ الزام لگا کے، جسے بی جے پی لگاتی ہے آج کل، ویسا لگا کے ان کو کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے اچھا یہ ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو جمع کیا جائے ایک میدان میں اور کام کیا جائے۔ یہ سب بات ہو چکی تھی پہلے، اور میدان میں یہ لوگ جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم پھینکے تم پھینکو، اس نے کہا کہ انہوں نے کہا تم ہی پھینکو۔ جب اس نے پھینک دیا تو سانپ چلتا ہوا نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم کیوں ڈرتے ہو، تم اپنی لٹھیاں پھینک دو۔ اس نے پھینکا تو سارے سانپ کو، ان کو، وہ تو نظر بندی تھی، یہ اوریجنل سانپ آ گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ جو ہے سب کے سب سجدے میں گر پڑے جادوگر۔ اس میں جو آیت آئی ہے، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ نے جب پھینکا اپنی عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جو تھا سب اس کو نکل گیا۔ یہ سب جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ماہر جادوگر سمجھ گئے۔ اچھا، یہ فرعون یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی سارے لوگوں کے سامنے ہم نے موسیٰ کو ذلیل کر دیں گے، سارے لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکا دیں گے، اور اللہ چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے تم ہی سارے لوگوں کو بلائے تو ذلیل تم کو سارے لوگوں کے سامنے ہی کر دیں ہم۔ یہ بات ہو رہی تھی، یہی بات ہوئی۔ تو جیسے وہ نکل گیا
اللہ نے کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں پڑ گئے، اور قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے اس رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون جس کو رب کہہ رہے ہیں ہم اس رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہتا ہے پھر ایک دھمکی، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لیا ہو قبل اس کے کہ ہم تم کو اس کی اجازت دیتے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون، یہ جو موسیٰ ہے تم میں سب سے بڑا جادوگر ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ یہ بات پلٹ کے بول رہا ہے فرعون، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارا ہاتھ پیر الٹے طرف سے کٹوا دیں گے ہم، دایاں ہاتھ بایاں پیر یا بایاں پیر دایاں ہاتھ جیسے بھی ہے، اور تم کو سب کو ہم پھانسی دیں گے جو تم لوگ ایمان لائے ہو۔ لیکن یہ انسٹنٹلی جو ایمان ان کے دل میں آ گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی ہیں، یہ جادوگر ہیں نہیں، تو ان کا جواب دیکھیے اللہ نے کہا قالوا لا ضیر، کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، کٹوا دو، انا الی ربنا لمنقلبون، کہ آخر جانا تو ربی کے پاس ہے، ہاتھ کٹوا کے مارو ایسے پھانسی دے دو، ہم ایسے مر جائیں، بات تو ایک ہی ہے، مر نہیں ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم تو اس بات کی طمع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطا کو اب تک جو کرتے رہے وہ معاف فرما دے، ان کنا اول المومنین، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی، اس کے بعد تھوڑی سی اور بات بچی تھی تو میں نے سوچا آج اس کو ختم کر دوں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، جب یہ سب معاملہ ہو گیا تو فرعون تو ایک طرح سے بے عزت ہو گیا کہ اب سارے لوگوں کے سامنے جادوگر ایمان لے آئے، فلاں لے آئے، تو ہم نے موسیٰ پر یہ وحی کیا، ان اسر بعبادی انکم متبعون، کہ تم بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ وہاں سے، اس لیے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یہ فرعون والے چھوڑیں گے تھوڑے ہی، تمہارا پیچھا کریں گے، نکل جاؤ۔ حالانکہ اس بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوا اور فوراً کہا گیا، اس بیچ میں کافی عرصہ ہے، اور جو دوسری صورت میں سورہ اعراف وغیرہ میں آیا ہے، چونکہ یہاں صرف قرآن کا طریقہ یہ کہ کوئی بھی واقعہ جب کرتا ہے، جو واقعہ کا جو پارٹ اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے اتنا ہی پارٹ قرآن بیان کرتا ہے بس۔ اب یہاں یہ تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے برے کو برا نتیجہ دکھانا تھا، یہ نتیجہ دکھا رہے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا۔ یہاں پر یہ بھی جان لیجئے کہ وہاں جو ہے بنی اسرائیل اگرچہ اقلیت میں تھے لیکن کثرت سے تھے، اور بہت جگہ پھیلے ہوئے تھے پوری کنٹری میں۔ اب ان سب کو جمع کرنا بھی ایک بہت بڑا معاملہ تھا، تو ظاہر ہے لوگوں کو بھیجا ہوگا، بلایا ہوگا، کہا ہوگا کہ بھائی اللہ نے کہا یہاں سے نکلو، ایک وقت لگا، اور کہا کہ لیکن ایک دن طے کر لینا، راتوں رات نکلنا ہے، اس لیے کہ پیچھا تمہارا کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ سب کو لے کے راتوں رات نکلو۔ بہرحال وہ نکلے، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے بھیجا جمع ہونے والوں کو کہ جمع ہو، اور سکھا رہا ہے لوگوں کو، اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَّةٌ قَلِيلُونَ، ارے یہ کتنے لوگ ہیں، یہ چھوٹے سے لوگ ہیں، ان کو تو ہم ایسے ہی ختم کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، جو بھی ہے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَنَا لَغَائِظُونَ، اس نے مجھے غصہ دلایا۔ دیکھیے بڑی اہم بات، یہاں پر مفسرین نے بڑی بڑی باتیں لکھا ہے کہ دیکھیے یہ کیوں کہا کہ غصہ دلایا ہم کو، اس لیے کہ وہ اصل تو وہ ذلیل ہو گیا، وہ سمجھ گیا، تو سوچا ہم تو ذلیل ہو ہی گئے ہیں، لیکن اور ہار تو مان لیا تھا، پریشان تو وہ خود ہی تھا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، ارے یہ تو تھوڑے سے لوگ ہم ایسے ہی ختم کر دیں گے، ہم تو بعد میں نہیں کرنا چاہتے تھے، اس نے غصہ دلا دیا اس لیے ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، بات کو بنا رہا تھا گویا۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اس لیے کہ ہر وقت ہم الرٹ رہتے ہیں، میری فوج الرٹ رہتی ہے، ہمارا سیکورٹی سسٹم بہت اچھا ہے، ہم چوکنے رہتے ہیں، اس لیے ان کا پیچھا کر رہے ہیں، نہیں تو یہ چند لوگوں کا پیچھا کیا کرنا ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، تو اس طریقے سے ہم نے یہ فرعونیوں کو جتنے تھے یہ ان کو نکالا، باہر نکال لیا۔ اللہ نے کہا کہ اس طریقے سے ان کے باغ، ان کے چشمے، ان کے خزانے
اور رہنے کے محل بڑھیا جگہ یہ سب چھوڑ کے ان کو نکلوایا کہ چلو تو ذرا. ظاہر سی بات وہ پیچھے سارا پوری فوج لے کے خود فرعون آیا. اب آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے سے فوج آ رہی ہے, ادھر موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں. کذالک وأورثنا بنی اسرائیل, تو ہم نے بنی اسرائیل کو اس طریقے سے ان کا وارث بنا دیا ان چیزوں کا. یہ مطلب مصر کا میں یہ چیزیں تھی, اس کا وارث نہیں بنایا. مطلب فلسطین میں سب سے یہ سب چیزیں تھیں, کہا کہ بعد میں ان کو فلسطین بیچ کے ان کو ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو, جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا فاتبعوہ مشرقین, صبح صبح یہ اس کے پیچھے آئے, بس صبح ہونے والی ہے. فلما ترا الجمعان, جب دونوں فوجیں آمنے سامنے دکھنے لگیں, تو نبی تھے لیکن ان کے اصحاب تو اصحابی تھے, عام آدمی تھے. ڈر گئے کہ آگے دریا ہے, سمندر ہے, پیچھے فرعون کی فوج ہے, ہم تو گئے کام سے. کہنے لگے فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ, موسیٰ کے اصحاب لوگ صحابی کہنے لگے انا لمدرکون, اب تو ہم پکڑے گئے, مارے گئے موسیٰ, تمہارے چکر میں ہم تو گئے کام سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا, کہا ہرگز ایسا نہیں سمجھنا, ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ راستہ دکھائے گا ہمیں کیا کرنا ہے. اب ظاہر بات ہے عام آدمی کے لیے تو پھنس گئے, آگے سمندر پیچھے فوج اس کی اتنی بڑی, تو گئے کام سے. تو لیکن نبی نے کہا کہ اب اطمینان سے رہو, اللہ نے جب یہ ہمیں کہا ہے کہ لے کے آؤ تو اللہ کوئی راستہ دکھائے گا. فأوحینا الی موسیٰ, اللہ نے کہا پھر ہم نے موسیٰ پر وحی کیا, ان اضرب بعصاک البحر, اپنے عصا کو سمندر پر مارو. فانفلق, تو سمندر پھٹ گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم, تو دونوں پارٹ ایک اونچے پہاڑ کی طرح بن گیا اور راستہ بالکل کلیئر سوکھا راستہ بن گیا. یہ اللہ کا معجزہ تھا, جو تمام بائبل میں بھی ہے, ان کی کتابوں میں بھی ہے, قرآن میں تو ہے ہی ہے. ان کے عصا نے یہ کام کیا اللہ نے کہ دونوں طرف جب پانی جمع ہو گیا تو پہاڑ سا ہو گیا اور راستہ کلیئر ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا, یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ نکل گئے. فَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ, اور ہاں جو بعد والے تھے آنے والے ان کو اور ہم ذرا پانی کے نزدیک کر دیا. وہ بھی دیکھا کہ یہ نکل گئے تو ہم بھی نکل جائیں. جب یہ وہ لوگ اسی لیے کہا تم رات نکلو, کہ اس کو پیچھا کرنے میں وقت لگے گا, گیپ رہے گا, تم نکل جاؤ گے پھر بھی اس کے آنے میں ٹائم لگے گا, جب تک وہ وہاں پوری ایک طرح سے ٹائم سیٹ تھا. اس کے بعد وَأَنْجَيْنَا موسیٰ, ہم نے موسیٰ کو اس طرح سے نجات دے دیا. وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ, ان تمام لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے. دوسری آیت میں ہے کہ جیسے ہی لوگ بیچ میں آئے ہم نے کہا کہ پھر اوریجنل سمندر بنا دیا اس کو. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, پھر ہم نے بعد والوں کو غرق کر دیا, ڈبا دیا. یہ سب فرعون اس وقت دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ کہا کہ لا الہ, آخر وقت میں کہا. اور کیا آیت ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس اللہ پر ایمان لائے جو موسیٰ اور رب کر. اللہ نے کہا کہ اب ایمان لانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے, معاملہ ختم ہو گیا. اتنے دن سے نبی, اللہ کا نبی تم کو بار بار کہہ رہا ہے وما کان اکثرهم مؤمنین ان فی ذلک لآیہ. یہ چیز اثر ہوتی ہے کنکلوڈنگ پارٹ, اس میں بڑی نشانیاں ہیں, غور کرو. کیا نشانی ہے اس میں؟ کہ اللہ کے قانون پر صبر کے ساتھ ہم جمے رہے. ظاہری طور پر تکلیف بھی ہو رہی ہے, پریشانی بھی ہو رہی ہے. یہ بات بتائی گئی قریش کو. یہ قرآن جب نازل ہوا تو بتایا گیا کہ دیکھو اس میں نشانی ہے, تم سمجھ لو. موسیٰ جمے رہے تو دیکھو کیا حالت ہوا ہے. میرا یہ نبی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی جمے ہوئے ہیں. دیکھ لو انجام تمہارا بھی یہی ہونا ہے. ابھی بھی پلٹ آؤ, وقت ہے. ہمیشہ قرآن نے اس بات پر زور دیا کہ اللہ کی نشانیوں کو غور سے دیکھو. اللہ کا جو قانون ہے اگر اس پر ہم جمے رہے, ہو سکتا ہے ظاہری طور پر ہمیں نقصان بھی آ رہا ہو, لیکن الٹیمیٹلی اللہ کا جو اس کے اچھے نتائج ہیں وہ سامنے آ جائیں گے.
یہ ہم چونکہ انسان کے بارے میں کلا ہرگز نہیں، تم جو ہے عجلت پسند ہو، بہت جلدی چاہتے ہو کہ بس ایسا کام ہو جائے اور فوراً ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ کلا بل تحبون العاجلہ، تم جلدی حاصل ہونے والی چیز کو زیادہ محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور بعد میں آنے والی چیز کو تم چھوڑ دیتے ہو، بس اب بھی جو ہے آ جائے، باقی دیکھی جائے گی، بعد میں کون دے گا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں عام طور پر بھائی، اسی چکر میں لوگ حرام کماتے بھی، ایزی اینڈ کوئک منی، یار کہیں سے آ جائے پیسہ، آج آ جائے، معلوم ہے بھائی کمائیں گے محنت تو 10 سال میں اتنا پیسہ جمع کریں گے، ہم تو چاہ رہے ہیں 1 مہینے میں ہو جائے میرا، تو پھر راستہ غلط چنے گا وہ۔ تو اللہ نے بار بار یہی کہا کہ عجلت نہ کرو، اللہ کا قانون اپنے حساب سے چلتا ہے، اس کا ایک سسٹم اس حساب سے چلے گا، وہ قانون اپنی جگہ آئے گا۔ ان فی ذلک الآیہ، اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اس میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس سننے کے بعد ہی، مطلب مشرکین مکہ میں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تو یہ جان لو کہ تمہارا رب عزیز بھی ہے، وہ زبردست ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہے کر ڈالنے والا۔ عزیز کہتے ہیں زبردست کو، جو چاہے کر دے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ لیکن ایسا نہیں سمجھنے کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ تو معاف کرتا رہتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اگر ہم ہر غلطی پر انسان کو پکڑتے رہیں تو زمین پر ایک بھی جاندار زندہ نہ رہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہم تو کثرت سے معاف کرتے رہتے ہیں، جاؤ یہ بھی معاف ہے، کبھی کبھی پکڑتے ہیں، تب تو انسان کی حالت ہے۔ اگر صفحے پکڑ لیا جائے تب تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا۔ ان کے واقعے تمام انبیاء کی جو نشانیاں ہیں قرآن میں بار بار اس میں، سورہ قصص میں، سورہ انبیاء میں، اور سے سورۃ میں، سب اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا قانون دکھائے کہ دیکھو میرا قانون ایک ہی ہے۔ ہر زمانے میں جو چیزیں ملی ہیں، ہر زمانے میں نبی کو جھٹلایا گیا ہے، ہر زمانے میں نبی کو جن الفاظ میں جھٹلایا گیا ہے وہ تقریباً الفاظ ہی ایک ہیں، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، ہم اپنے باپ دادا کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے، فلاں، بس تمام لوگوں کا۔ اللہ نے کہا دیکھو ان کا جواب ایک ہے، اللہ کا قانون بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ سورہ نوح میں اللہ نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ہم نے تو دن اور رات قوم کو بلایا، دعوت دیا۔ اس میں بڑا صاف لکھا ہوا ہے فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری پکار نے صرف ان کے بھاگنے میں اضافہ کیا، بھاگتے رہے لوگ۔ اور جب ہم نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے کانوں میں انگلی ڈال دیا کہ تیری بات نہیں سنیں گے۔ واستغشوا ثیابہم، اپنا چہرہ چھپا لیا اپنے کپڑے سے۔ اور اس کے بعد کیا کیا کہ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اسی پر قائم رہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو بدلنا نہیں ہے، اور بڑے تکبر کیا لوگوں نے۔ اس طریقے سے سورہ نوح میں اللہ نے بیان کیا ہے ان چیزوں کو۔ اس کے بعد انی دعوتہم جہارا اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اعلانیہ پکارا انہوں نے کہا، لیکن کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ اور ان کا جواب یہ تھا کہ لا تذرن آلہتکم، اپنے عوام کو کہ ہرگز نہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنا، اور نام بھی اس کا یا ودّ ولا سواع ولا یغوث و یعوث و نصرا، یہ نام ان کے بتوں کا، اس کو کبھی مت چھوڑنا۔ جب ایک دم 950 سال ابھی ہمت ہی ہے، ہم تو 9.5 دن شاید نہیں کر پائیں گے، اگر ایک آدمی کے پاس 9.5 دن نہیں جا پائیں گے، ایک آدھ دن کے بعد چلے آئیں گے، تو سنتا ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ذرا غصور تھے وہ۔ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بد دعا کر دیا کہ اے ہمارے رب ان کافروں کو، ایک بھی کافروں کو اس زمین پر زندہ نہ چھوڑو۔ النبی کی دعا ہے، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے
انک ان تذرہم، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی اولاد بھی فاجر اور کافر ہوگی، ہم کو بچا لیجیے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اے نوح، پھر تم کشتی بناؤ، اور وہی ہوا، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ تو یہ انبیاء کے قصے اتنی تفصیلات کے ساتھ، لوگوں کا جواب، نبی کا جواب، نبی کا تحمل، نبی کا صبر، یہ سب دکھایا گیا کہ دیکھو صبر کے ساتھ۔ لیکن اب اس چیز میں جان لینا چاہیے کہ آخری نبی آ گئے اور یہ آخری امت ہے۔ اب جب آخری نبی کے بعد یہ ذمہ داری آخری امت پر آتی ہے کہ نبی کے پیغام کو لے کے لوگوں تک، جہاں پیغام نہیں پہنچائے وہاں پہنچائیں۔ انبیاء کے قصے بتا کے بار بار بتا دیا گیا کہ بہت سے لوگ ہیں جو انبیاء پر، نوح علیہ السلام کے لوگ، تھوڑے سے ان کے گھر کے لوگ ایمان لائے، اپنا بیٹا نہیں لایا۔ تو سکسیس ہونا اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ ہم چونکہ کہا گیا کہ ہم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو نکالا ہی گیا لوگوں کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے۔ تمہارا کام ہے اچھی بات بتانا، برائی سے روکنا، معاملہ ختم، وہی مانے نہ مانے۔ لیکن یہ ذمہ داری پوری ہونا چاہیے، قیامت میں اللہ پوچھے گا یہ جو روشنی قرآن کی تمہارے پاس تھی تم نے کہاں تک پہنچایا؟ تو اس ٹارچ کو تو ہم نے ہی بیٹری نکال کے رکھ دیا ہے، دوسرے کو پہنچانا تو دور کی بات ہے۔ یہ سارا درس قرآن، یہ سب کا طریقہ یہی ہے بھائی کہ قرآن سے لوگوں کو دلچسپی پیدا کرو کہ لوگ خود پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں کیا ہے اللہ کی کتاب۔ تو یہاں پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب پڑھنے کا ذوق، پڑھنا، یہ 4 اس کی ذمہ داریاں بند کر دیجیے، اس کی 4 ذمہ داریاں